تو ایسا نہیں کہ سورہ میں عورتوں پر بحث کی گئی ہو، عورتوں پر تفصیل ذکر کر دی گئی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ عورتوں کے بارے میں بھی احکام و مسائل ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے مشتملات بہت ہیں، جیسا کہ آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو سورہ نساء کا نام اس کے لیے علامت ہے، عنوان نہیں۔ پھر کل سبق کے آخر میں ذکر کیا تھا میں نے کہ اس کا زمان نزول سن 3 ہجری کے اواخر سے لے کر سن 4 ہجری کے اواخر یا سن 5 ہجری کے اوائل تک ہے، اور اس کا اندازہ ہوتا ہے اس سورہ کے مضامین مباحث پر غور کرنے سے۔ اب میں ذکر کرتا ہوں سورہ نساء کے مباحث و مضامین۔ سورہ نساء کے مباحث و مضامین کچھ اس طرح سے ہیں۔ المبحث الاول، پہلا مضمون یا پہلی بحث، وہ یہ ہے کہ غزوہ احد سن 3 ہجری میں ہوا ہے، جس میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے۔ تو اس موقع پر مسلمانوں کو ضرورت پڑی کچھ نئے احکام کی، جیسے یتیموں کے احکام، میراث کی تقسیم کے مسائل ہیں۔ تو سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد، جس میں 70 مسلمان شہید کر دیے گئے تھے، اسلامی معاشرہ میں یتیموں اور میراث کی تقسیم کے مسائل سامنے آ گئے۔ تو اسی پس منظر میں اس سورہ کے 4 رکوع اور یعنی ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی آیات کا نزول ہوا ہے یتیموں کے بارے میں اور میراث کی تقسیم کے بارے میں۔ تو یتیموں اور میراث کی تقسیم کے بارے میں جو آیات ہیں، یعنی اس سورہ کے ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات، تو اس کا نزول سن 3 ہجری کے بعد ہوا ہے، سن 3 ہجری میں ہوا ہے، جب غزوہ احد پیش آیا تھا۔ المبحث الثانی، دوسرا مضمون یا دوسری بحث یہ ہے کہ غزوہ ذات الرقاع، یہ غزوہ سن 4 ہجری میں واقع ہوا ہے، اور غزوہ ذات الرقاع میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف کی ضرورت پڑی تھی۔ غزوہ ذات الرقاع یہ پہلا غزوہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے۔ تو غزوہ ذات الرقاع سن 4 ہجری میں واقع ہوا ہے، اور جس میں مسلمانوں کو صلاۃ الخوف کی ضرورت پڑی تھی، جیسا کہ احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں۔ چنانچہ اسی پس منظر میں سورہ نساء کا 5واں رکوع نازل ہوا ہے، جس میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے۔ المبحث الثالث، تیسرا مضمون، اس سورہ میں یہودیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ قبیلے بنو نذیر کو، یہودیوں کے کئی قبائل تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع۔ تو قبیلے بنو نذیر کے لوگ مدینہ سے نکال دیے گئے تھے،
ربیع الاول سن 4 ہجری میں. تو انہی کے بارے میں وہ آیات اتری ہیں جس میں یہودیوں کا ذکر ہے اور یہودیوں کو ان کے برے اعمال سے روکا گیا ہے. گویا کہ اس سورہ میں جو یہودیوں کا تذکرہ ہے اس کا پس منظر شہر مدینہ سے یا مدینہ کے آس پاس سے سن 4 ہجری میں قبیلے بنو نذیر کو جلا وطن کر دینا ہے، نکال دینا ہے. اس کے بعد پھر عہد فاروقی میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا تھا. المبعث الرابع یعنی چوتھا مضمون، غزوہ بن المصطلق سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے. اور اس غزوہ میں مسلمانوں کو بڑی پریشانیاں ہوئی تھیں. ایک پریشانی پانی کی کمی کی تھی. گویا پانی کی قلت کے شکار مسلمان غزوہ بن المصطلق میں ہوئے تھے. اور جیسا کہ حدیث میں ذکر آتا ہے تو اسی موقع پر یعنی سن 5 ہجری میں سورہ نساء کا 7واں رکوع اترا ہے جس میں تیمم کا ذکر ہے. یعنی تیمم کا تذکرہ متوضی کے لیے اور مغتسل کے لیے، اس لیے کہ تیمم وضو کا بھی قائم مقام ہو سکتا ہے اور غسل کا بھی قائم مقام ہو سکتا ہے. تو یہ اس سورہ کے 4 اساسی مضامین ہیں موٹے موٹے. نمبر 1 یتامہ اور تقسیم میراث کے مسائل جس کی ضرورت پڑی تھی غزوہ احد کے بعد جو سن 3 ہجری میں واقع ہوا ہے. تو اسی پس منظر میں اس سورہ کی ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا ہے. اور سن 4 ہجری میں دوسرا مضمون بنیادی طور پر سن 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقا ہوا ہے جس میں صلاۃ الخوف کی ضرورت پڑی تھی. لہذا 15ویں رکوع میں صلاۃ الخوف کا ذکر ہے. اور تیسرا جو مضمون ہے میں دوہرا رہا ہوں کہ قبیلے بنو نذیر کو سن ربیع الاول سن 4 ہجری میں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا. تو اسی مناسبت سے اس سورہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور ان کے اعمال خبیثہ کا ذکر ہے. اور چوتھا اساسی مضمون کہ اس سورہ میں تیمم کا ذکر ہے اور غزوہ بن المصطلق جو سن 5 ہجری میں پیش آیا ہے تو اسی موقع پر یہ 7واں رکوع اترا ہے جس میں تیمم کا ذکر ہے اور بتایا گیا ہے کہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے اور غسل کے لیے بھی کافی ہے. انہی بنیادی مضامین سے میں نے اس کا زمان نزول بتایا تھا کہ اس کا زمان نزول سن 3 ہجری سے لے کر کے سن 5 ہجری کے اوائل تک ہے. یعنی بکھرے ہوئے زمانوں میں اس سورہ کی آیات اس کے رکوع اترے ہیں. اس سورہ میں اور بھی کچھ مباحث ہیں. یہ 2 صدی ہجری کے بعد مسلمانوں کو مدنی زندگی میں کچھ اور مسائل کی ضرورت پڑی تھی اور ان کا تذکرہ اس سورہ میں ہے. جیسے مثلا قواعد و نظام الاسرہ، خاندانی نظام کے اصول و آداب. اسی طرح بعض احکام نکاح کے بعض احکام. اسی طرح بیان العلاقات بین الرجل والمرأہ، عورت و مرد کے درمیان تعلقات کا بیان. اور اسی طرح سے اصلاح المعاملات الاقتصادیہ وحل النزاعات العائلیہ، یعنی معاشی اور عائلی یہ معاشی مسائل کی اصلاح
معاشی معاملات کی اصلاح اور ازدواجی زندگی کے جھگڑوں کا حل، اس کی بھی ضرورت تھی۔ اور اسی طرح سے ضرورت تھی یہ شراب پینے کی ممانعت، اور اس کے علاوہ حدود و تعزیرات کے بعض احکام۔ تو اس سورہ میں اگر طلباء سرسری طور پر اس سورہ پہ نظر ڈالیں تو جو مذکورہ 4 اساسی مضامین ہیں، ان مضامین کے علاوہ اس سورہ میں یہ قواعد نظام الاسرہ، یعنی خاندانی نظام کے قواعد، نکاح کے احکام، عورت مرد کے درمیان تعلقات کی وضاحت، معاشی معاملات کی اصلاح، ازدواجی زندگی کے جھگڑوں کا حل، شراب پینے سے ممانعت اور شراب پینے پر حدود اور تعزیر وغیرہ۔ تو یہ خلاصہ ہے اس سورہ کے ابتدائی، یعنی اس سورہ کے مباحث و مضامین کا۔ طلباء کو چاہیے کہ جو میں نے ذکر کیا ہے اس سورہ کے مضامین و مباحث کا ایک نظر طلباء اگر سورہ نساء کی تلاوت کریں تو یہ سارے مضامین سورہ نساء میں بکھرے ہوئے ہیں مختلف انداز سے، جس کی ضرورت مدینہ میں مسلمانوں کو پڑی تھی 2 صدی ہجری کے بعد، یعنی 3 صدی ہجری سے لے کر کے 5 صدی ہجری تک جو مسلمانوں کو دینی، معاشی، تمدنی، ازدواجی ضروریات تھیں، ان سب مسائل کو اس سورہ میں گھیرا لیا گیا ہے۔ اب انشاءاللہ کل سے باقاعدہ پہلے رکوع سے سورہ نساء کی تفسیر کا آغاز ہوگا۔ تمام طلباء کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قرآن کا نسخہ لیے رہیں تاکہ سورہ نساء کے پہلے رکوع سے میں اس کا درس ہے، اس کی تفسیر شروع کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو طلباء نے میری باتیں سنی ہوں گی، تو طلباء سے میری گزارش ہے کہ طلباء کل قرآن کا نسخہ لائیں۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ اب تک میں نے طلباء کو جو باتیں بتائی ہیں تو ان باتوں کے تعلق سے میں طلباء کا تھوڑا سا جائزہ بھی لوں گا، سوالات بھی کروں گا۔ تو کل طلباء جڑ جائیں گے تاکہ میں طلباء سے کچھ سوالات بھی کر سکوں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں طلباء نے سنا ہے کہ نہیں سنا ہے، اس کو نوٹ کیا کہ نہیں نوٹ کیا ہے۔ ویسے اگر طلباء قاعدے سے جڑ جایا کریں تو حل لغات اور بعض ضروری علمی امور ہم نوٹ بھی کرا سکتے ہیں۔ چلیے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔